إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہی ہماری سورۃ المجادلہ ہم نے کچھ اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ المجادلہ، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جی بحث و تکرار کرنا۔ یہ ایک واقعے کے اوپر سورت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اس کے اندر ایک تو جو عرب معاشرے کے اندر جاہلیت کے دور کے اندر ایک زہار کیا جاتا تھا۔ زہار کیا ہوتا تھا کہ بیسیکلی عربی جو ہے وہ اپنی عورتوں کو جو طلاق دیتے تھے وہ ایک کچھ الفاظ کی ادائیگی کے بعد دیتے تھے، یعنی کہ ادائیگی یہ ہوتی تھی کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ بالکل میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، آپ بھی اپنی بیوی کو کہتے کہ آپ بھی مجھ پر حرام ہو گئی۔ تو اس عمل کو زہار کہا جاتا تھا۔ اس زہار کے عمل کے اوپر جناب سیدنا حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہیں، تو ان کے اوپر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ ان کے جو شوہر تھے انہوں نے ان کو زہار دے دیا، یعنی کہ طلاق کی فارم دے دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے لگی، بار بار کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا مجھے کیا کرنا ہے، یعنی کہ وہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کر رہی تھی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا جو خاوند ہے یہ بہت بوڑھا ہو گیا، اس کا کیا بنے گا، کیا جو اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بعض یہ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی مجھے اس بارے میں بھی کچھ علم نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس پر حرام ہو گئی، یعنی کہ صحابی رسول پہ سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ حرام ہو گئی ہو، لیکن وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی تھی کہ یہ طلاق تو نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ اور سیدنا حولہ کو بعد میں پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے موجودگی میں وہیں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول کیا۔ یہ جو آیات پہلی 5-6 آیات ہیں انہیں پر ان کو نازل کیا گیا، اور زہار کے بارے میں اسلام کا جو قانون تھا اس کو نافذ کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے ان کو بڑی معاشرے میں بہت عزت بھی ملی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ قریش کے سردار بھی تھے، اور رستے میں جانا یہ ایک بوڑھی عورت وہاں پہ سیدنا حولہ وہاں پہ کھڑی تھی، ان سے وہ انہوں نے روک لیا، تو سیدنا عمر کافی دیر وہاں پر رکے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ جو دیگر سردار تھے وہ بھی رکے۔ تو سردار نے بعد میں گلہ کیا کہ بھی آپ کو ایک بوڑھی عورت نے روکا اور آپ نے اتنے زیادہ قریش کے سرداروں کو روکے رکھا ان کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ حولہ ہے، یعنی کہ حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صدا جو ہے وہ 7ویں آسمان تک سنائی دیتی ہے، یعنی کہ جو ان کی صدا تھی، جو ان کی بحث تکرار تھی، جو ان کی التجا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ حکم بھی نازل فرمایا۔ اسی طرح ایک اور اس طرح کی حدیث ملتی ہے وعلیکم السلام کہ سیدنا حولہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ وہ سیدنا حولہ سیدنا عمر فاروق کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، تم جو ہے نا پہلے عمیر تھے، پھر تم عمر بن گئے، پھر تم امیر المومنین بن گئے، اور اب آپ پہ بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہیں، تو اللہ سے ڈرو نصیحتیں کرنے لگے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا تم امیر المومنین کو کچھ سکھانا چاہتی ہو؟ تو سیدنا عمر نے کہا کہ انہیں مت روکیں، یہ وہ عورت ہیں، یہ وہ ماں ہیں، یہ وہ خاتون ہے کہ جن کی صدا 7ویں آسمان تک سنی گئی۔ تو ایک تو اس کے اندر اس مسئلے کو اس صورت کے اندر ڈسکس کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے زہار کے بارے میں قانون جو تھے وہ واضح کیے۔ دوسرا صورت کے اندر جو ہے نا وہ محفل کے آداب، کیونکہ یہ جو صورتیں مدنی صورتیں ہیں بیسیکلی یہ صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کے جو دستور ہیں وہ سکھائے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں سے ایک جو دستور ہے وہ محفل ہے، محفل کے آداب اس کے اندر بڑی بریفلی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ محفل میں جو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور آپ نے کن کن چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا جو کردار ہے اس کو بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا گیا کہ منافقین کون تھے، یہود و نصارہ کا جو سلام کرنے کا واقعہ تھا اس کو صورت کے اندر فرمایا گیا، اور سب سے آخر میں پھر پوری صورت کا خلاصہ آخری آیت کے اندر گزار نکالا گیا، اس کو ہم انشاءاللہ اسی کے اندر تشریح کر کے اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی ہے اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی ہے، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے کیا تھا کہ اس سے پہلے صحابہ کرام پہلی یعنی کہ اسلام کے آنے کے بعد پہلے صحابہ کرام میں سے کسی نے زہار کیا تھا۔ اب کیونکہ اسلام آ چکا تھا، طلاق کا ایک قانون آ چکا تھا، طلاق کا طریقہ آ چکا تھا، اب زہار کا جو واقعہ تھا یہ پہلا تھا۔ سامد بن صاحب، یہ صحابی رسول ہے، سامد رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی ہے یہ حولہ، اور ان کو زہار کر دیا۔ اب یہ بوڑھے ہو گئے تھے، مختلف حدیثوں میں آتا ہے کہ چڑچڑا پن بہت زیادہ تھا ان کے اندر، کافی بوڑھے ہو گئے تھے، غصے میں وہ اپنے آپ سے باہر آ جانے کی جو مطلب بیماری کی ہے جو بھی ان کو تھی، اس لیے انہوں نے غصے میں آ کے زہار کر دیا تھا۔ تو اب مسلمانوں کے پاس یعنی کہ ایک صحابی رسول کے پاس تو ایسا نہیں تھا کہ اب اس پہ کیا قانون نافذ ہوگا۔ اب جو جہالیت اس میں تو یہ طلاق کی فارم تھی، لیکن اب یہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا یہ بیان کیا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا، اب مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی کچھ مثلا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وحی نازل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے زہار کو اس طریقے کو جو ہے نا وہ طلاق کی فارم نہیں مانا، یعنی کہ اس کو طلاق نہیں دی کہ اس سے آپ کی عورت کی طلاق نہیں ہوگی، ہاں لیکن
اگر کوئی شخص یہ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر وقتی طور پہ اس کی بیوی حرام کر دی گئی، جب تک کہ وہ آگے اس کا ذکر آئے کہ جب تک وہ ایک غلام کو آزاد نہیں کر دیتا، یا اگر وہ جو ہے نا اگر وہ ایک غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اگر وہ بھی نہیں رکھتا تو پھر اس کو کم از کم جو ہے نا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اس عمل کے بعد اس کی بیوی اس پہ جو ہے نا وہ دوبارہ حلال ہو جائے گی، لیکن جب تک یہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نافذ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے التجا کر رہی تھی، آپ کے سامنے جو بحث کر رہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود تھے، آپ دونوں کے سوال جواب، یعنی کہ جو عورت کی التجا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو سن رہے تھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہوتی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نہیں ہوتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اس بات کا ذکر پہلے بھی آ گیا تھا، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان باتوں کا پہلے بھی ذکر سورۃ الاحزاب میں کر دیا تھا کہ جو منہ بولی مائیں ہیں یا منہ بولی بہنیں ہیں، اس کا کوئی اسلام میں بیسیکلی اسلام کے اندر منہ بولے رشتے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی منہ بولا رشتے سے اگر کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا دیتا ہے یا کسی کو منہ بولا بہن بنا دیتا ہے یا بھائی بنا دیتا ہے تو اس کے اوپر ایسی کوئی حرمت نازل، یعنی کہ جو آپ کی ایک سگے بھائی کی جو محرم اور غیر محرم کا کنسیپٹ ہے وہ منہ بولے بیٹوں کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ نہیں قائم ہو سکتا، تو منہ بولا رشتے کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں تھا، تو اسی چیز کو سورۃ الاحزاب میں پہلے بھی بیان فرما دیا گیا تھا، لیکن اس جو زہار کی فارم میں تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مکمل صورت کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں کو تم اگر ماں کہہ دیتے ہو تو تمہارے کہنے سے تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جو کہ حقیقی مائیں ہیں، اور یہ بڑی نامعقول سی بڑی غلط سی بات ہے، اور یہ جھوٹ ہے، بیسیکلی جھوٹ ہی ہے کہ آپ کسی عورت کو جو آپ کی ماں نہیں ہے اس کو آپ ماں کہہ دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے پھر اپنے قول سے رجوع کریں تو ان کو قربت سے پہلے غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ ابھی رجوع آپ نے کہہ دیا، یہ غلطی کر دی، بے شک یہ غیر شرعی کام تھا، یہ برا کام ہے، لغو کام ہے، لیکن آپ نے کر گزرے ہیں تو اب اس کو آپ جس طرح قسم آپ کھا چکے ہوتے ہیں اس قسم کو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے آپ کو اس قسم کو توڑنے کے لیے، تو اسی طرح اب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کی طرف، واپس جانا چاہتے ہیں تو اب اس وقت تک آپ واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کو یہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تجویز کی ہے، جو قانون اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تجویز کیا ہے اس کو آپ پورا نہیں کرتے کہ غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ مومن اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مومنوں کو اس بات سے نصیحت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اس معاشرے کے اندر کچھ قانون اس لیے لاگو کیے کہ آپ اللہ کی بنائی جو حدودیں ہیں ان کو نہ توڑیں، ان کو نہ پلانگیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم آپ کو خبردار کرتا ہے۔ اب جس کے غلام نہ ملے وہ قربت سے پہلے لگاتار 2 روزے رکھے، اب جس پہ استطاعت نہ ہو کہ وہ غلام کو آزاد کرے، یا جس طرح آج کل کے معاشرے میں اب غلام تو ہے نہیں، ویسے تمہارے معاشرے میں زہار کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی فارم میں پایا ضرور جاتا ہے، جیسے ہمارے جو یہ کے پی کے علاقے ہیں وہاں پہ وہ لوگ اکثر ایک محاورہ یوز کرتے ہیں کہ فلاں کام نہ کروں تو میری بیوی تم پر مجھ پر طلاق ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ 3 گیٹیاں بیوی طلاق ہو جائے، 3 پتھر پھینکنے کی طرح میری بیوی تم پر طلاق، اس طرح کے جو محاورے ابھی ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں، زہار کی فارم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں ہمارے پاس غلام نہیں ہے آزاد کرنے کو، جب آپ کے پاس غلام نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے، 2 مہینے کے لگاتار جو ہے وہ روزے رکھیں گے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکیں کیونکہ آپ کا ایسی میڈیکل ایشو ہے آپ روزے نہیں رکھ سکتے، میڈیکل ایشو کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہو سکتا، یعنی آپ سے روزے نہ رکھنے کا آپ کسی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ روزے نہ رکھ سکیں، تو پھر اس فارم میں کیا کرنا، آپ نے 60 محتاجوں کو کھانا کھلا دینا ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہیں یہ آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے حکم بیان فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب مومن اللہ پاک کی آیات سنتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے، جھوم اٹھتا ہے، وہ اب اس نیکی کی طرف لپکتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف لپکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس لیے نافذ کی جاتی ہیں کہ آپ کے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پیدا ہو، اور یہ کہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب، اور یہ اللہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اسی طرح ذلیل کیے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں، آپ ان حدوں کو حدیں نہ جانیں، آپ ان حدوں کی جگہ پہ دوسری حدیں مقرر کر لیں، دوسری اپنی بنائی حدیں بنا لیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ جیسے یہود و نصارہ میں آپ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے علماء کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو ان کے علماء ان کے لیے حلال کرتے تھے اس کو حلال جانتے تھے، اور جو چیز ان کے علماء حرام کہتے تھے اس کو وہ حرام جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کرتے تھے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی حدودوں کے پیرللی اپنے لیے حدودیں بنا دیں، یعنی کہ ایک چیز ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا، ایک چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حلال یا حرام کر دیا، لیکن اس کو آپ حلال حرام نہ جانیں بلکہ اس کو اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کر رہا ہے اس کو آپ حلال اور حرام جاننا شروع کریں۔ میں پیچھے بڑی ایک مسبیحی صاحب ہیں، ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑی انہوں نے اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے
تو کہہ رہے تھے شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ڈانس بھی کر رہے ہیں, خسرے بھی ناچ رہے ہیں, اور بھی جو لڑکیاں بھی منگوائی جاتی ہیں, مرد عورت سب ناچ رہے ہوتے ہیں سب. اس وقت کسی کو بھی قرآن یاد نہیں آتا. قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب بیٹی رخصت ہونے لگتی ہے تو ایک عورت اپنے سر پہ دوپٹہ پہن کے آتی ہے اور اپنی بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ دیتی ہے. لیکن کیسی احکام ہے, جب تک ہم پیچھے ڈانس کر رہے تھے, جب تک ہم وہ شادی پہ فضول خرچیاں کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, تب تک ہمیں قرآن یاد نہیں آیا. قرآن ہمیں صرف اس وقت یاد آتا ہے جب بیٹی کو ہم رخصت کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اب صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اب قرآن کریم کی جو حدیں ہیں اس کو, کیونکہ ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں, اس کو پڑھا ہی نہیں کہ اللہ کے رضا اللہ تعالیٰ اس کتاب میں فرما کیا رہے ہیں کہ آپ نے شادیاں کس طرح کرنی ہے, کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی حدودیں ہیں جن کو آپ نے پھلانگنا نہیں ہے. ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا اور انہی موقعوں کے لیے اپنے پاس استعمال کر رہے ہیں اور اپنے دل کو ہم نے بیسیکلی تسلیاں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بنائی حدودوں کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرامین موجود ہیں, ارشادات موجود ہیں, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث کے اندر چیزیں موجود ہیں, اگر اس کو نہ ہم مانے بھی نہ, یا ان کو نہ ماننے کے بعد اس کے پیرل ہی اپنا ایک دین کھڑا کر دیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت ہے. بے شک اللہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے, دنیا میں بے شک نہیں بھی ہوں گے, تو آخرت میں تو ان کی ضلالت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ہوگی. اور ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی. اب یہ ضلالت کیوں ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ہم پر نازل کر دیا تھا. اس کے نازل ہونے کے بعد اگر ہم مخالفت کرتے ہیں, اس کے نازل ہونے کے بعد اگر ہمارے قائد اس کتاب کے مطابق نہیں ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہمارے اعمال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق نہیں ہوتے, تو یہ صاف صاف جو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تھی, جو دین ہم تک اللہ نے پہنچانا تھا, وہ اللہ نے پہنچا دیا. اس حجت کے بعد بھی اگر ہم اپنی مرضی کا دین اڈاپٹ کرتے ہیں یا اپنے بابا اجداد کا دین اڈاپٹ کر دیتے ہیں, کوئی بھی ایسا دین جو کہ اس دین کے مخالف ہے, تو اس کی ذمہ داری پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناز مخالفت ہے, اور اس کے پھر ان کو کیا ہوگا, اور جو نہیں مانتے ان کو پھر ذلت کا عذاب ہوگا. اب جس نے انکار کر دیا, کفر کر دیا, جاننے کے باوجود, دین کے آ جانے کے بعد بھی اپنی آنکھیں بند کر دی اور دل میں سوچ لیا کہ جو ہوگا سو ہوگا, دیکھا جائے گا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا, یعنی دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے, تو جو کام وہ کرتے رہے ہیں ان کو جتائے گا, یعنی کہ ان کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کام, دنیا میں تو ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے سے بہت ساری چیزیں پوشیدہ رکھ لیتے ہیں, اپنے دل کو بھی تسلیاں دے دیتے ہیں, لیکن قیامت والے دن کو ہم کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے گلے کے اندر اس کا نامہ اعمال کتاب کی صورت میں باندھ دیا جائے گا, اور انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گی نہ بڑی چیز چھوڑی گی, اور انسان کے حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہر چیز جو پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا. آپ کے جسم کے اعضاء کو جو ہے زبان دے دی جائے گی, اور وہ بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں زندگی کیسی گزاری. یعنی کہ کوئی بھی چیز, چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل یا چھوٹے سے چھوٹا برا عمل پوشیدہ نہیں رہے گا, سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان فرما دیں گے. اور اللہ نے وہ سب کام لکھوا رکھے ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا رکھے, آپ کے پاس رشتے مقرر ہیں, ہر آپ کی نیکی بدی لکھ رہے ہیں. ہر صاحب سن رہا ہے کہ ہر جمعرات کو, ہر کیا کہتے ہیں عصر کے ٹائم اور فجر کے ٹائم فرشتے آپ کا نامہ اعمال لے کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اللہ کے آگے چیزیں پیش کی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی, ہر چیز لکھی جا رہی ہے, ٹینی سے ٹینی انفارمیشن جو ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. کسی جگہ 3 شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے, اور جہاں 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ ان میں چھٹا ہوتا ہے, اور نہ ان سے کم نہ زیادہ, مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ کہیں ہو. پھر جو کام یہ کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا, بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یعنی کہ اب اس معاشرے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو منافقین تھے, ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ تو پہنا ہوا تھا لیکن وہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے ساتھ نہیں تھے, بلکہ وہ جب مسلمانوں میں بیٹھتے تھے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم آپ جیسے ہیں, اور جب منافقین کسی دوسرے کفار کے ساتھ یا یہودی نصارہ بیٹھتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم ان جیسے ہیں. تو یہ جب منافقین اب مسلمانوں کے ٹولے میں موجود تھے تو یہ محفلوں کے اندر کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے, باتیں کرتے تھے. اب وہ باتیں کر کے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ باتیں بتا رہے ہوتے تھے, اور محفل کے اندر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب آ جاتے تھی, اور مسلمان جو وہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہ آپس میں کیا سرگوشیاں کریں. محفل کے آداب کی بھی ایک چیز خلاف تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ رکھ رہے ہیں. بے شک اس وقت کے جو مومنین ان کو اس باتوں کا علم نہیں ہے, وہ نہیں جانتے کہ یہ منافقین کیا بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو جانتے, اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. وہاں پہ اگر 3 بندے ہیں تو چوتھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اگر 5 بندے ہیں تو چھٹا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ سے تو آپ کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں میں جو پیدا ہونے والے وسوسے ہیں ان کو بھی بخوبی جاننے والے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل کے اندر سرگوشی کرنے سے منع فرمایا ہو, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اپنے لوگوں کی اس آیت کے بارے میں کوئی ایسی حدیث تو نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لیکن اس آیت کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ارشاد فرما رہے ہیں اسی بات پہ کہ آپ نے منع فرمایا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ منع نہیں ہو رہے اور سرگوشیاں کر رہے ہیں. پھر جس کام سے منع کیا گیا ہو وہی پھر کرنے لگے تو یہ گناہ اور ظلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی
نافرمانی ہے. جس کام سے منع کر دیا گیا, جس کام سے روک دیا گیا, اس کام کو کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اور اس چیز کو تھوڑی دیر اپنی زندگیوں کے اندر بھی امپلیمنٹ کریں. ہمیں بھی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے, جن چیزوں سے قرآن کریم ہمیں منع کرتا ہے یا صحیح احادیث ہمیں منع کرتی ہے, اس کے باوجود اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی نافرمانی ہے. ہماری زندگی کا ہم اکثر ہمارے ماشاءاللہ سے پیچھے کافی یہ ختم نبوت کو لے کے کافی مثلا جلسے جلوس بھی ہوتے رہے, وہاں پہ آپ میجورٹی کو دیکھیں گے تو لوگوں نے ماشاءاللہ سے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہیں, نہ ان کی داڑھیاں ہیں, نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں, لیکن وہ نعرے مارتے آپ کو نظر آئیں گے. اب ان کی زندگیوں کا اصل نافرمانی کیا تھی, ان کا مقصد کیا تھا یا پرپس کیا ہے, وہ علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن جو شخص اپنی زندگی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نافذ ہی نہیں کر پایا تو یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنی ہے, آپ نے جس طریقے سے پڑھنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نماز پڑھنی, نماز کو ادا کرنا. اپنے چہروں کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے آپ داڑھی نہیں رکھ پاتے, آپ کو یہی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس میں تو کوئی کسی کا کوئی انکار نہیں, کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی. اب ہماری آپ اگر یہ سوچیں کہ ہماری داڑھی جو ہے نا وہ شاید کسی دوسرے کو بری لگتی ہے اور ہم اپنی چہرے کے اوپر آپ کی سنت ہی کو نافذ نہیں کر پاتے اور باقی ہم نعرے مارتے رہے ختم نبوت زندہ باد اور اس طرح کی چیزیں, جب تک ہم اپنے اوپر اسلام کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کر دینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا, یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نافرمانی ہے, اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے لفظ کے بجائے دوسرے الفاظ میں تمہیں دعا دیتے ہیں. یہ جی یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو السلام علیکم کہنے کی بجائے وہ لفظوں کو بگاڑتے تھے, سام یا ابو قاسم کہہ دیتے تھے, یعنی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, بس بدعا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے تھے وعلیکم السلام, وعلیکم. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ملتی ہے کہ سیدنا عائشہ کو اس پہ غصہ آ گیا, اور وہ جب انہوں نے سنی ایک دفعہ ان کی دعا یہودیوں کی, تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے, ان پہ پھٹکار کرے, اللہ تعالیٰ ان کو موت دے. اس طرح بدعائیں انہوں نے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ بد زبانی کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں یہ نبی کا اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدعا دے رہے تھے, اور سیدنا عائشہ کی بیوی ہیں ان کو بری لگی بدعا, اور وہ بدعا ان کو بھی بدعا ہی دے رہی تھی, ان کے سامنے نہیں ویسے بدعا دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے, اللہ تعالیٰ ان پہ پھٹکار کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے کہ بد زبانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, بد زبانی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. تو میں بھی ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دیتا ہوں کہ جیسا تم نے کہا ویسا تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زبان کو لفظوں کو پھیر کر کیوں کہتے تھے, آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے, اگر یہ نبی ہوتے تو ان کو ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جاتا, ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا, یہ نبی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پہ سزا کیوں نہیں دیتا ہے, پیغمبر ان کو دوزخی کی سزا کافی ہے, یہ اس لیے اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مومنو جب تم آپس میں سرگوشی کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا, بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا, اور اللہ جس کے سامنے تمہیں جمع کیا جائے گا ڈرتے رہنا. یعنی کہ سرگوشی کرنے کی اجازت دے دی گئی. اچھی معاملے کے اندر اگر آپ کسی بات کو اپنے راز میں کسی دوسرے کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سرگوشی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کام کسی کی غیبت نہ ہو, کسی کی برائی نہ ہو, اب اس محفل کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو, ایسا کچھ معاملہ نہ ہو. تو کسی اچھے عمل کے لیے, کسی نیکی کے کام کے لیے اگر آپ اپنی بات کو دوسرے کے ساتھ راز سمجھ کے شیئر کرنا چاہتے ہیں, سرگوشی کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی کہ آپ کر سکتے ہیں. اور لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس چیز کو یہ نہیں سمجھنا کہ جب آپ سرگوشی کر رہے ہیں, کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں, تو آپ نے مر کے جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آپ کے دلوں کے اندر اس رب کا ڈر ہونا چاہیے جس کے سامنے آپ نے پیش ہونا. ہماری فطرت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں زبانی کلامی ڈر ہے, سچی والا ڈر نہیں ہے. ہمیں دلوں سے چیزوں کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. آج اگر کسی کو دنیا کے اندر کوئی 10 روپے کا بھی نقصان ہو رہا نا تو وہ اپنا نقصان افورڈ نہیں کرتا, وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے 10 روپے کا نقصان نہ ہو. لیکن ایسے کئی عمل ہیں, آپ دنیا پہ ایک نماز چھوڑ دینا آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, آپ کو اسلام سے نکالتا ہے اور آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, ہم دن میں 5 نمازیں بڑی ہٹ درمی کے ساتھ, بڑی دلیری کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. ہم زبانی کلامی شاید یہ چیز مان رہے ہیں کہ ہم مریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں گے آج میں, لیکن ہمارے دلوں میں اگر وہ ڈر ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ڈر ہونے کے باوجود ہمیں ایک وقت کی نماز چھوڑ سکتے یا ہم کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کو کر گزرتے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم زبانی کلامی جمع تفریق سے ہے, لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ ڈر نہیں ہوا. جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ ابھی تمہارے دلوں میں اسلام داخل ہی کب ہوا ہے, ابھی تو تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے, ابھی تو تم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے, ابھی تمہارے دلوں کے اندر اسلام داخل ہونا ہے, پھر آپ مومن بنیں گے, پھر آپ ایمان والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے.
منافقوں کی سرگوشی تو شیطان کے اکسانے سے بھی شیطان کے اکسانے سے ہے، جو اس لیے کی جاتی ہے کہ مومن ان سے رنجیدہ ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جب یہ منافق لوگ جب آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے رنجیدہ نہیں، غم نہیں کرنا کہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایون کہ وہ آپ کے بارے میں بات بھی کر رہے ہوں تو آپ نے اللہ پہ یہ بھروسہ رکھنا ہے کہ ان کی سرگوشیوں سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی خیال، ان کی تدبیروں سے کچھ نہیں ہوگا وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو اللہ پہ آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، ان کی سرگوشیوں سے، ان کی سمجھ سے آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا، فکر نہیں کرنی۔ مومنو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں، اب اللہ تعالیٰ مجلس کے آپ کو بیان فرما رہے ہیں کہ مومنو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ یعنی کہ محفلوں کے اندر جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے کشادگی کو پیدا کرنا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے جگہ بنانی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو دور کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جمٹ جانا ہے کہ دوسروں کے لیے جگہ نہ بنے، آپ نے دوسروں کے لیے جگہ بنانی ہے۔ اس کے لیے حدیث نبی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ کسی مومن پہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ دو بندوں کے بیچ میں سے گزرے، پھلانگ کر گزر جائے، دو بندے بیٹھے ہیں وہ آئے اور پھلانگ کے گزر جائے، آپ محفل میں آئے ہیں جہاں پہ آپ کو جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائیں، پھلانگنا نہیں ہے آپ نے۔ پھر جو لوگ آگے بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ پچھلے لوگوں کے لیے جگہ نہ چھوڑیں، ان کے درمیان کشادگی نہیں، پیچھے آگے سے سمٹ جائیں تاکہ میکسیمم جگہ دوسرے لوگوں کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی بن سکے۔ اور اسی طرح جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے وہ پھر بیٹھے رہتے تھے، بہت دیر بیٹھے رہتے تھے، باتیں ختم ہو جاتی تھی، اس کے باوجود وہ بیٹھے تھے، بڑی دیر وہ سرگوشیاں کرتے تھے۔ اس کا معاملہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرمائیں گے، وہ کرتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف دیتی تھی چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی، آپ کی اپنی سوشل لائف بھی تھی، اپنی زندگی تھی، گھریلو زندگی بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں تکلیف دیتی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی کہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں، جب آپ کو جانے کے لیے کہہ دیا جائے تو بلا وجہ نہ بیٹھے، آپ اٹھ کر چلے جائیں۔ اور کسی کے آگے بیٹھ جانے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے آپ کے درجات بلند نہیں ہونے، درجات اسی کے بلند ہونے ہیں جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے یا جو علم کی طلب رکھتا ہے، اسی کے درجات بلند ہونے ہیں۔ باقی آپ دور یا نزدیک بیٹھ کے محفل کی صدا بھی نہیں، محفل میں کوئی بات بندہ آگے تقریر کر رہا ہے، پیچھے سے کوئی آتا ہے اور وہ پھلانگ کی کوشش کرے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں، تو اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بے شک آپ پیچھے بھی بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنو جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ جی ایک، کیونکہ صحابہ کرام کی جو محفل ہوتی تھی تو اس میں بہت سارے لوگ دور دراز سے قبیلوں سے آتے تھے، اور سب کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرسنلی بات کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ علیحدگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس بلند درجے کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کبھی انکار نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی لفظ لا نہیں نکلا، نہ نہیں نکلا، جو کہتا تھا آپ سے اس پہ ہاں کہہ دیتے۔ اس لیے اتنے زیادہ لوگ جب آتے تھے اور مختلف جنگوں کے معاملات تھے، قبیلوں کے لوگ آتے تھے اور آپ سے ملنا چاہتے تھے، تو بہت ساری جو منافقین تھے وہ کہتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کو سن لیتے ہیں، ہر بات کو مان لیتے ہیں، لیکن مانتے تھے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ سچویشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بھی ذرا تکلیف دہ ہوتی تھی، یعنی کتنا زیادہ ٹائم دینا لوگ آپ کے پاس بات کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے صدقہ رکھ دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کرنا چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پرسنل ملنا چاہتے ہیں، علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے صدقہ ادا کرنا ہے۔ اس میں حدیث میں ملتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے اس آیت کے بدلے میں صدقہ دیا تھا، باقی کسی نے صدقہ نہیں دیا تھا، لوگوں نے سرگوشی کرنی چھوڑ دی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک واحد آدمی تھے جنہوں نے صدقہ دیا، تو اس میں کچھ حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا صدقہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا 1 دینار ہو جائے، تو سیدنا علی کا یہ بہت زیادہ ہے، پھر آدھا دینار ہو جائے، اور سیدنا علی کا یہ بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ جو کہ برابر سونے کا جو ہے نا وہ کچھ کوانٹٹی تھی اس کے مطابق صدقہ دیا گیا، تو سیدنا علی پہ کیا۔ لیکن اس چیز کو فوراً ہی کچھ مدت کے بعد اس آیت کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم کینسل منسوخ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ آپ بغیر صدقے کے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اسی اگلی آیت میں یہ بات ہوئی کہ کیا تم اس پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات کرو ڈر گئے، پھر جب تم ایسا نہ کیا تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقے کا معاملہ تھا، اس کو منسوخ کر دیا۔ تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ یعنی کہ اعمال کے اندر جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ نماز کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی ہوتی ہے۔ نماز آپ کی زندگی کا صدقہ ہے، زکوٰۃ آپ کے مال کا صدقہ ہے۔ قیامت کے دن آپ سے فرمان ہے کہ جو سب سے پہلا سوال ہوگا نا وہ نماز کے ہی متعلق ہوگا، اور کیونکہ یہ ایسا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی تھی، صحابی پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، ایسی حدیث میں ملتا ہے کہ پہلے ہم 2 رکعت ہی نماز پڑھا کرتے تھے، بعد میں رکعتوں کو زیادہ ہو گئی، ظہر کی 4 ہو گئی، عصر کی 4 ہو گئی۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنے بھی نبی آئے، سب نماز پڑھا کرتے تھے۔
تو یہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو جہاں بھی قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں سب سے زیادہ جس عمل کا ذکر ہوا وہ نماز کا ہے، نماز کی تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، یعنی جو اللہ کے رسول فرمائے لے لیں، اس کو لے لیا کریں، اور جس سے روک دیا کریں اس سے رک جایا کریں۔ بھلا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں، جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پہ قسم کھاتے نہیں۔ یہود و نصارہ جو یہودی تھے وہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو منافقین جو تھے وہ یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، جن کے ساتھ میل ملاپ رکھتے تھے۔ کچھ عقیدہ جن کے جو کمزور درجے کے صحابی بھی تھے ان کی بھی کچھ دوستیاں احباب جنوں جیسے لوگوں کے ساتھ تھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کا نہ یہ ان کے ہیں نہ یہ تمہارے، نہیں یہ ان کے ساتھ ہیں نہ یہ تمہارے ساتھ۔ یہ دو منافق کہتے ہیں جن کی دو سرنگیں، دو طرف جن کا نکلنا ہوتا ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں یہ صرف جھوٹی قسمیں کھا کے، ان کا قسم کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنی بات کو دوسروں تک منواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسم کو ڈھال بنا لیا ہے، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں کھا کے نہ صرف خود گنہ گار ہیں بلکہ قسمیں کھا کے لوگوں کو جو بدعقیدی عقیدی ہے اس کو بھی لوگوں کے آگے اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا، سنو یہی تو جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ قیامت جب ان کو اٹھایا جائے گا تو دنیا میں جس طرح قسمیں کھا لیتے ہیں، اور انسان کیونکہ ہم تو لوگوں کے دلوں کا حال کوئی انسان نہیں جانتا، تو آپ ان کی قسموں پہ دنیا میں جس طرح لوگ یقین کر لیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کے دلوں سے بلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک زور آور ہے اور صاحب اقتدار ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو یہ تقریباً 5 ہجری کے لگ بھگ مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور کچھ عرصے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ غلبہ بھی دیا اور مسلمان پوری دنیا پہ حاوی بھی آئے۔ اور جو لوگ اللہ پر روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اور اللہ ان کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ خواب اب یہ آخری آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری چیزوں کو بڑی اہم آیت اس کے اندر فرمایا ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہو، بہن بھائی ہو، خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایسے لوگوں کے لیے کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اب وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے خاندان والے ہوں، اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ان کے لیے کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مومنین کے دلوں کے اندر کسی بھی ایسے شخص کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایمان کی خلوت چخی اس نے جس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو جائے اور جس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور جب کوئی دو بندے جن کے اندر محبت کی وجہ اللہ ہی ہو جائے، یعنی کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ حدیث نبوی بھی ہے، ایک شخص جا رہا تھا اور ایک فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا، اس نے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ؟ میں فلاں بندے کو ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں صرف اللہ کے لیے اس بندے کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے فرمایا کہ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا اور اللہ بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتی ہے۔ یعنی کہ دو شخص میں جو وجہ ہے وہ محبت کی، اللہ کی ڈر، اللہ کی محبت ہی ہوگی، تو پھر آپ ایمان والے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرنے والے ایسے لوگوں سے کبھی بھی مومن محبت نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور ان کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔